کہ آپ کو بھی بار بار غصہ آتا ہے، اور اگر غصہ آتا ہے تو اس کے بعد یقیناً جو ہے نا آپ کے سر میں درد سٹارٹ ہوگا. اگر ہوتا ہے اس طرح تو 80% چانس ہے آپ کو کہ آپ کو ہائپر ٹینشن ہے، یا اس کو ایک اندر ورڈ بھی بولتے ہیں جس کو ہم سمپل زبان میں بلڈ پریشر بولتے ہیں. اس کی دو اقسام ہیں، پرائمری ہائپر ٹینشن ہوتا ہے اور سیکنڈری ہائپر ٹینشن. پرائمری ہائپر ٹینشن جو ہے نا وہ خوراک کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، یا جینیٹکس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور سیکنڈری ہائپر ٹینشن یہ کسی دوسری بیماری کی وجہ سے آپ پہ آتا ہے. مطلب فار ایگزامپل اگر ہم مثال لیں تو کڈنی ڈیزیز کی وجہ سے، یا ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے، یا اور بھی بہت سے مختلف ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے اگر آپ کو ہو تو وہ سیکنڈری ہائپر ٹینشن میں آتا ہے. وہ کچھ اس سمپٹمز ہے جیسے کہ آپ کے سر میں درد ہوگا، آپ کے نیک اسٹفنس ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کی اگر غصہ آتا ہو زیادہ تو ڈرائی ماؤتھ ہوگا، غصہ زیادہ آتا ہوگا آپ کو. تو یہ اس کی کچھ سمپٹمز ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کی کازز کی بات کریں، کس وجوہات کی بنا پہ آپ کو جو ہے نا وہ ہائپر ٹینشن ہو سکتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے جو آتے ہیں وہ ہے فوڈ انٹیک آپ کا. مطلب اگر آپ رچ سالٹ فوڈ کھاتے ہو، مطلب جس میں سالٹ بہت زیادہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے، آپ واک نہیں کرتے ڈیلی، مطلب آپ اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کو مطلب جینیٹکس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، مطلب جو فیملی کی اوپر سے آ رہے ہو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے سیکنڈری کا بتایا تو اس کی وجوہات یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے آپ کو جو ہے نا اگر کسی دوسری بیماری کی وجہ سے، یا آپ کو کوئی رینل ڈیزیز ہے، فار ایگزامپل آپ کو کڈنی کی ڈیزیز ہے، یا اس کے علاوہ آپ کو کوئی ہارٹ کی ڈیزیز ہو، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو ہائپر ٹینشن ہو سکتا ہے. اور یہ آپ کی تین چیزوں پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اثر رکھتا ہے جو آپ کی موت کا سبب بن سکتا ہے، جس میں سب سے پہلے ہارٹ ہے. یہ آپ کی ہارٹ کو جو ہے نا بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے. وہ کس طرح؟ اس کی جو آرٹریز ہے اس کو نیرو کر سکتا ہے، اس کو رپچر کر سکتا ہے، اس کی مسل کو ویک کر سکتا ہے. دوسری جو سب سے بڑی چیز یہ کر سکتا ہے، یہ آپ کے برین کو بھی جو ہے نا افیکٹ کرتا ہے. کس طرح کرتا ہے وہ بھی سیم کرتا ہے، آرٹریز کو نیرو کر دیتا ہے، رپچر کر دیتا ہے، جس کو ہم فالج بولتے ہیں، اور ہم اپنی میڈیکل زبان میں اس کو اسٹروک بولتے ہیں. اس کی بھی دو قسمیں، وہ کسی الگ ٹاپک میں انشاءاللہ پہ پڑھیں گے. اس کی بھی دو تین وہ ٹائپس ہے اسٹروک جسے ہم بولتے ہیں فالج. اس کے ساتھ تیسرا جو سب سے بڑی یہ چیز کرتا ہے وہ آپ کے کڈنی پہ جو ہے نا اثر کرتا ہے، اور وہ بھی آپ کی موت کا سبب بن سکتا ہے. جو کڈنی فیلور بن سکتا ہے، اس کی آرٹریز کو بھی جو ہے نا وہ رپچر کر سکتا ہے، ڈیمیج کر سکتا ہے. آپ کے بلاکیج ہو سکتا ہے برین میں بھی، ہارٹ میں بھی، اور اس طرح کڈنی میں بھی. تو یہ دو تین چیزیں جس کو اگر آپ اس کا خیال رکھو گے، کس طرح آپ جو ہے نا رچ جو سالٹ فوڈز ہے اس کو آپ کم سے کم یوز کریں. آپ ایکسرسائز کیا کریں، ایکسرسائز بہت زیادہ ضروری ہے باڈی کے لیے. آپ کم سے کم دن میں 30 منٹ جو ہے نا ایکسرسائز کیا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا ہیلتھی رہے، ہیلتھی کھائے. اور یہی بس کچھ چیزیں اگر آپ اس کو فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کی صحت جو ہے نا وہ بہتر ہوگی. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، انفارمیٹیو لگی ہو، تو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.